کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد نبوی میں۔ حضور نے کسی صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ دوران گفتگو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی میں بھی پیار سے کہہ دیتا ہوں موبائل والے بھائی، یہ کہنا پڑ جاتا ہے، پھر کسی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ کہنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل والے بھائی کہوں گا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے ہی موبائل والے بھائی ہیں، اس میں ناراضگی والی یہ کسے باشد ہے، سارے ہی موبائل والے بھائی ہیں، کوئی انشاءاللہ بگڑے گا۔ بہرحال آپ توجہ کریں میری بات پر، تو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کہہ دیا کسی کو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا عبداللہ وہیں بیٹھ گئے، حضور آپ نے کہا نہیں تھا؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبصرہ کیا ہے نا، اسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، پر محبت رسول کا عالم دیکھو، حضرت عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر بیٹھ گئے، چونکہ حضور نے نام نہیں نہ لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا تبصرہ کیا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ رسول کی فرما برداری کی ہرس میں اللہ اور اضافہ کر دے۔ یہ جو تمہارے اندر ہرس ہے نا کہ میں نے رب رسول کی فرما برداری کرنی ہے، عبداللہ میری دعا ہے اللہ اس ہرس میں اضافہ کر دے۔ ہرس بڑے ہیں، انسان بڑی چیزوں کا حریص ہے، پر حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ رب رسول کی فرما برداری کے حریص ہیں۔ یہ ہرس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غلامی ہو، زیادہ سے زیادہ فرما برداری کر، زیادہ سے زیادہ محبوب کے نقش قدم چلیں۔ میرے دوستو اسی طرح ایک صحابی اور تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، ان کا نام تھا آس۔ حضور نے فرمایا کہاں تھے بھائی، نماز میں نظر نہیں آئے؟ یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا نہیں تھا بیٹھ جاؤ۔ اچھا حضور نے کسی اور سے کہا، پر سانو قید سجن دا گہنا ہے، حضور نے کسی اور سے کہا، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آس کہاں تھے؟ حضور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا تم آس نہیں ہو، تم تو مطیع ہو، تم تو فرما بردار ہو، آج سے تمہارا نام مطیع ہے، فرما برداری کرنے والا ہے۔ تم ایسے فرما بردار ہو کہ میں کسی اور کو اشارہ کروں، تم اتنے محبت کرنے والے ہو، تم سمجھتے ہو میرے محبوب کی بات ہے نا تو مجھے بھی آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک، نوجوان تھے۔ اچھا جس طرح سیر کرنے کا مزہ جوانی میں ہے نا، کپڑے پہننے کا لطف جوانی میں ہے، سفر کرنے کا ذائقہ جوانی میں ہے، چلو مجھے کہہ لینے دو، کھانے پینے کا لطف بھی جوانی میں ہے، جس طرح دوستوں کے ساتھ آنے جانے بیٹھنے گپ شپ کرنے کا لطف جوانی میں ہے۔ او میرے بھائیوں، حضور سے عشق کرنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے۔ یہ کبھی جوانی میں لگ جائے نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر آئی ہوتی نا تو یقین کرو آپ کو سمجھ آ جاتی، اگر یہ سمجھ آئی ہوتی تو آپ کو سمجھ آ جاتی۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں، تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر میں او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رولدی رول گئی۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کئی دفعہ آپ تکتے نہیں، کبھی آپ بلوچستان میں ہوتے ہیں، کبھی آپ سندھ میں ہوتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ آپ لاہور کی کسی تقریب میں شریک تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں خبر آتی ہے کہ یہ تو بھاولپور پہنچ گئے، تو آپ تھکتے نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کی در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، اور عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، پر ایک شوق ہے ان سارے سفروں کا، ان ساری صحبتوں کا۔ میں اب آ کے یہ کیفیت ہوئی ہے کہ کبھی کمر درد کرتی ہے، کبھی پٹھوں میں تکلیف ہوتی ہے، کسی وقت آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ سارے سفر، یہ ساری جد و جہد کسی وقت
عرض کرتا ہوں محبوب کی بارگاہ میں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بس اتنی آرزو ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اتنا سا دل کرتا ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی، چڑھتی جوانی اور عشق رسول بھی پورا جوبن پہ، ان کے قد کاٹ کا بھی پورا باکپن اور محبت رسول کے دریا بھی پورے کا پورا ان کے سینے میں موجزن۔ تو حضور کا مجھے یوں لگتا ہے کہ ارادہ کرم ہوا کہ لوگوں کو بتاؤں بھلا یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ بڑے خوش قسمت تھے جو حضور کے سامنے نبی پاک سے حکم لیتے تھے۔ فرمایا برا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ عرض کی حضور حکم کریں تو صحیح۔ تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ تلوار تھامی اور دوڑ پڑے، بھاگے۔ کریم محبوب فرمانے لگے جاؤ اسے پکڑ لو ورنہ یہ سچ مجھ باپ کی گردن لے آئے گا۔ ان کو صحابہ پکڑ کے لائے تو محبوب فرمانے لگے وہ تو ایک بات گویا آزمانے کو کی تھی، میں کوئی رشتے توڑنے تو نہیں آیا دنیا میں تو رشتے جوڑنے آیا۔ ان کی محبت رسول کا یہ لیول تھا کہ آپ حکم کریں تو میں باپ کی گردن لانے کو تیار ہوں، گویا میں ہر رشتے ہر ناطے کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے صرف آپ چاہیے۔ ان کی محبت کا یہ لیول تھا، اور اس لیول پر انہیں اجر کیا ملا؟ جب وہ بیمار ہوئے تو محبوب تیمارداری کے لیے گئے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ حضور تیمارداری کے لیے تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو ایک دعا فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے اے اللہ، دیکھیں اس دعا کا حسن دیکھیں، فرمایا اے اللہ جب برا بن مالک سے تیری ملاقات ہونا تو اس سے مسکرا کے ملنا جو تیری شان کے لائق ہے۔ اے اللہ تو اس سے مسکرا کے ملنا اور یہ تجھ سے مسکرا کے ملے۔ اور سنو میرے بھائیو، اس حدیث پاک کا نتیجہ سنو، اس کا نتیجہ علماء فرماتے ہیں یہ نکلتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم سے رج کے محبت کرے گا، کھل کے محبت کرے گا، ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، اس کے اجر کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو رب اس سے مسکرا کے ملاقات کرے گا جو اس کی شان کے لائق، اور بندہ بھی رب سے مسکرا کے ملے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر حضور کی محبت ہمیشہ اپنا لیں۔ اچھا بعض اوقات نا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، کٹھن رستوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ آپ کو سارا قبیلہ منع کرے گا، ساری برادری روکے گی، مجھے کہہ لینے دو خاندان میں والدین بھی منع کریں گے۔ آپ کو محبت رسول کے رستے پر چلنا ہے تو بہت سارے احباب بھی آپ کو کہیں گے یار دنیا کا بھی ماحول سمجھنا پڑتا ہے، حالات دیکھو بدل گئے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے۔ لوگ آپ کو بڑی آراء پیش کریں گے، بڑا بڑا رنگ پیش کریں گے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، اس پر غور کر جائیں کہ ہمیشہ برکت رسول اللہ کی بات ماننے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور محبت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زیادہ گورا نہیں تھا، خوبصورت آدمی نہیں تھے، قد بھی بہت اونچا نہیں تھا، یعنی یوں سمجھ لیے کہ قد بھی تھوڑا سا اس طرح کا تھا، رنگ و روپ بھی اس طرح کا تھا، حالات کچھ اور ہی تھے۔ ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے میں جا کے ان لوگوں سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دو۔ چلے گئے، ان لوگوں سے جا کے کہا، لیکن ان لوگوں نے جب حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا نا، یہ وہی جلابیب ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ لوگوں نے جب آپ کا نام سنا تو ظاہر ہے بیٹی والے بڑا سوچا کرتے ہیں، ان کو غور کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جلابیب نہ تو قد کاٹ ہے، نہ رنگ روپ ہے، نہ پاس کوئی پیسہ ہے،
تو یہ کس طرح بات آگے چلے گی, کس طرح معاملہ بہتر ہوگا. انہوں نے تھوڑی لہت و لالا کی بات کرنے میں, سمجھنے میں تھوڑا وقت لیا. وہ جس بیٹی کے لیے پیغام نکاح لے کے گئے تھے وہ پردے کے پیچھے سے بولی, کہنے لگی آپ مجھے حضور کے حوالے کریں. فیصلہ اگرچہ مشکل ہے, رستہ اگرچہ کٹھن ہے, پر چونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے لہٰذا آپ مجھے حضور کے حوالے کریں. اس خاتون کا نکاح اللہ کے محبوب کے حکم پر حضرت جلابیب سے ہو گیا. 2 دعائیں میرے نبی پاک نے دی. جب شادی ہو رہی ہے تو خاوند نہ زیادہ خوبصورت ہے, نہ مالدار ہے, نہ خوبصورت قد کاٹ ہے. 2 دعائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. کہا اے اللہ اس کے لیے ہر قسم کی خیر مقدر فرما اور اسے زندگی کی ہر تکلیف سے محفوظ فرما. کل تک وہ غریب تھی, فیصلہ کیا محبت رسول نے. فیصلہ مشکل ہوتا ہے لیکن کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اور میں نے بڑا پہلے ایک شخص سے کہا تھا, ایک امیدوار تھے اسمبلی کے, تو مجھ سے ملے تو مجھے کہنے لگے آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے, لوگ ہمیں بھی بڑے ووٹ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو ووٹ دیتے ہیں, ہمیں تو جان دیتے ہیں. آپ کا ہمارا بڑا فرق ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی, لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نبی پاک نے دعا دی, اے اللہ خیر مقدر کرنا, ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا. صحابہ فرماتے ہیں پھر اسی خاتون کو ہم نے دیکھا, نہ مدینے میں انصار میں اس سے زیادہ کوئی مالدار خاتون تھی اور نہ اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی خاتون تھی. آپ کو محبت رسول میں وقتی فیصلہ کرنا مشکل لگے گا, لیکن یاد رکھنا میرے بھائی, پھر محبت رسول بعد میں جو انسان کے لیے وسعتیں پیدا کرتی ہے نا, اپنے لب و لہجے میں کہوں, پھر حضور سے پیار کرنے والوں کی جو موجیں لگتی ہے نا, پھر جو کرم ہوتا ہے نا, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. پھر وہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑا شاندار ہے. اگرچہ وقتی طور پر کچھ چیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں لیکن پھر کرم ہو جاتا ہے. ایک صحابیہ تھی حضرت فاطمہ بنت قیس, ان کے لیے بھی مشکل تھا نکاح کا فیصلہ کرنا, لیکن ان کو پتا چلا نا کہ نبی پاک کی خواہش ہے کہ میں اسامہ بن زید سے نکاح کر لوں, تو انہوں نے فوراً جناب اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا. حضور کی خواہش کو پیش نظر رکھا. 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں, بس بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک تو جہاں جہاں نبی پاک نے حد بندی کی ہے نا, اس حد بندی کو کبھی نہیں توڑنا. جو حدود, جو دائرے, جو قوانین نبی کریم نے بیان فرما دیے ہیں ان سے کبھی تجاوز نہیں کرنا. دیکھو سونے کی انگوٹھی حضور نے مرد کو حرام قرار دی, سارا زمانہ بھی کہے تو یہ ہاتھ پر پہننی نہیں چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جن میں حضور نے نا حد بندی کر دی. پیتل تانبا مرد کے لیے نہیں جائز, نہ پہنے آپ. ریشم کا لباس نہ پہنے. جہاں حضور نے تعین کر دیا حدود کا, آپ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. آپ اس پہ, ایک صحابیہ تھیں, ان کا سگا بھائی انتقال کر گیا, تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ کسی کا بھی سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا, سوائے اس عورت کے لیے جس کا خامن چلا جائے وہ عدت پوری کرے. تو صحابیہ 3 دن کے بعد اٹھیں, خوشبو لگائی, دھلے ہوئے کپڑے پہنے, وقتی طور پر اس وقت جو مروج زینت تھی وہ زینت اختیار کی, اور پھر کہنے لگی مجھے اس زینت کی ضرورت نہیں تھی, پر چونکہ نبی پاک نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا, لہٰذا میں اٹھ کے اس لیے کپڑے بدلے ہیں کہ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی, مدینے والے محبوب کی شریعت کی طرف دیکھنا چاہتی ہوں. جو حدود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں ان سے کبھی بھی ہم نے تجاوز نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ محبت رسول کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ جب رب رسول کو راضی کرنا ہو نا, پھر اپنی ذات نہیں دیکھنی. میرا قد بہت بڑا ہے تو فلاں سے معافی مانگوں, میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو اب میں جھک جاؤں, مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں تو اب میں جناب تھوڑا سا اپنی گردن کو جھکاؤں. میں عاشق رسول میں نہیں ہوتی. عاشقان رسول کے اندر کسی قسم کی انا پرستی, عاشق لوگ تھے رملے کملے, وہ تو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, ان کے تو مزاج کے اندر فقیری ہوتی ہے, سادگی ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میرا اور جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ جلیل القدر ہیں, عظیم مرتبے والے. جناب خالد بن ولید فرماتے ہیں کسی بات میں حضرت عمار ابن یاسر سے شکر رنجی ہو گئی, تو
تو جناب عمار ابن یاسر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میں بھی پہنچا. فرماتے ہیں دونوں کی بات سن کے بس حضور نے اتنا کہا، کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کہ اس میں غلطی پر کون ہے، حق پر کون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا، یاد رکھنا جس نے عمار ابن یاسر کو ناراض کیا اس نے اللہ رسول کو ناراض کیا. بھائی اتنی بات حضور نے کر دی. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار آدمی تھے، بڑے قبیلے کے تھے، بڑا قد کاٹ تھا، بڑا نام تھا، بڑی بلے بلے تھی، سیف اللہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا عمار ابن یاسر کو راضی کرو گے تو اللہ رسول راضی ہوں گے. فرمایا میں ان کے پیچھے پیچھے پھرنے لگا. میرے لیے ان کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور رضا، اور کوئی رضا حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی. پر ہن تے رول دی رول گئیاں جب نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ رضا. دیکھیں نا حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا تھا، حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس نوجوان کو، یہ بالکل جوان ہے ابھی، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، کسی اور کو بنا دیں. فرمایا اسے پیچھے کروں جسے مدینے والے محبوب نے آگے لگایا ہے، بلکہ ان کو گھوڑے پہ سوار کر کے خود اسی گھوڑے کی لگام پکڑ کے جناب صدیق اکبر امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں. تو اسامہ بن زید نے کہا امیر المومنین آپ اوپر آئیے. فرمایا تو اوپر ہی رہ جسے حضور نے امیر مقرر فرما دیا ہے. تو میرے بھائی آپ پھر یہ نہ محسوس کرے کہ میں بڑا چودھری ہوں، میرا بڑا قد کاٹ ہے. پھر ہم نے اپنا قد نہیں دیکھنا، محبوب پاک کی نظر عنایت کو دیکھنا ہے، حضور کی رضا کو دیکھنا ہے. یاد رکھیے گا ایک تیسری بات، ایک حدود کو نہیں توڑنا، ایک حضور کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی انا نہیں سامنے آنے دینی. ایک تیسری بات اور، طرز زندگی سادہ اختیار کرنا ہے اگر حضور سے پیار کرنا ہے تو. بڑی ضروری بات ہے، بڑی ضروری. آپ سادہ غذا کھائیں، سادہ نشست، سادہ لباس، سادہ انداز گفتگو، لوگوں سے بلا تکلف ملاقات، آپ کے لب و لہجے میں کسی قسم کی تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، تکلف نہ ہو. آپ اگر حضور کے غلام ہیں، نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کوئی کسی قسم کا اپنے لیے پروٹوکول نہ چاہیں. صحابی آئے تھے نا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. کیسا خوش وقت ہے، حضور کے سامنے اظہار محبت کر رہا ہے، میں بڑا پیار کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں. حضور بڑا پیار کرتا ہوں. فرمایا سوچ لے. حضور بڑا پیار کرتا ہوں. تیسری دفعہ محبوب نے فرمایا سوچ لے. حضور مجھے بڑا عشق ہے آپ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تیاری کر لے، فقر تیری طرف دوڑ کے آئے گا، پھر تیری طرف غریبی آئے گی. جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی طرف فقر آتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اسے صرف اور صرف پھولوں کی سیج نہ سمجھنا. اور فقر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف پیسوں کی کمی فقر نہیں ہوتی. آپ کا طرز زندگی سادہ ہونا چاہیے، انداز فقیرانہ ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا سادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سادگی میرے نبی کی پسند ہے. ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، میرا دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں. کبھی کبھی نا کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، آپ کا نہیں مجھے پتا. میں اپنی اماں سے فرمائش کیا کرتا تھا کبھی کبھار کچھ چیز اپنی مرضی کی کھانے کے لیے. اماں جی کبھی ساگ بنا دیو نا، تو کبھی ان سے کہتے تھے اسپیشل والا گڑ کھانا ہے. یہ دیہاتی ماحول بڑا شاندار ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نبی پاک کو مکے سے حضرت حلیمہ کے گاؤں میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ چھوٹے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے، کہتے تھے فضا بھی خالص ہے، زبان بھی خالص. دیہاتوں کی زبانیں خالص ہوتی ہیں. کبھی کبھی نا فرمائشیں ہوتی ہیں ماؤں سے. حضرت سلمہ مومنوں کی ماں جناب ام سلمہ، ایک دن نا ان کے 3 بیٹے، روحانی بیٹے ان کی خدمت میں آئے. کون کون؟ آپ نام سن کے بھی بڑے خوش ہوں گے. حضرت جعفر طیار ہے نا، حضرت علی کے بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر آئے. اور پھر ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی پاک کے چچا جناب عباس ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ آئے. اور ان دونوں کے ساتھ مولا علی کے لخت جگر امام حسن بھی آئے. یہ 3 شہزادے عبداللہ بن جعفر، عبداللہ ابن عباس اور امام حسن بن علی، یہ تینوں آئے اور آ کے حضرت ام سلمہ سے کہنے لگے ہمارا آج وہ کھانا کھانے کو دل کرتا ہے جو نبی پاک کو بڑا پسند ہے. اماں جی ہماری ماؤں سے بندہ فرمائش کر لیتا ہے نا، تو ہماری فرمائش ہے وہ والا کھانا بنائیں جو حضور کو پسند ہے. تو حضرت ام سلمہ نے ٹھنڈی آہ بھری. فرمایا بیٹا وہ بڑا ہی سادہ ہے، کھا لو گے؟ اماں جی کھا لیں گے. تو جناب ام سلمہ نے نا تھوڑے سے جوں نکالے، پھر ان کو پیسا، پھر تھوڑا سا زیتون ڈال کے پکانا شروع کیا، پھر تھوڑا سا اس میں مسالہ ڈالا. فرماتے ہیں وہ سادے سے جوں زیتون میں سادے سے پکے.
فرماتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ کے حضرت ام سلمہ جب اٹھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگی اس طرح کے سادے کھانے مدینے والے محبوب کھایا کرتے تھے. اس طرح کے سادے کھانے محبوب تناول فرماتے تھے. یہ سادگی، یہ شائستگی، اس سادگی میں یہ حسن، معرفت، کمال، یعنی اس طرح کی سادگی حضور اپناتے تھے کہ جب اس سادہ چہرہ نور کو حضرت جابر بن سمرہ جیسے لوگ دیکھتے تھے تو دیکھ کے کہتے تھے آج میں نے تجزیہ کرنا ہے کہ چاند زیادہ سونا ہے کہ آمنہ کا چاند زیادہ سونا ہے. لیکن فرماتے ہیں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند تو ہے داغدار اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سادہ طرز زندگی اپنائیں. ہم سادے رہیں گے نا تو بہت سارے چولہے زیادہ جل جائیں گے. ہم سادے رہیں گے تو بہت سارے دوست کترائیں گے نہیں. ہمارے مہنگے کپڑے دیکھ کے کوئی پوچھے گا نہیں کنے دا لیا جائے. تو تھوڑا سادہ زندگی اپنائیں اور ایک جو حضور نے حدود قائم کر دی ہیں ان حدود کا ضرور خیال کریں. ایک فیصلہ کریں حضور کی محبت میں. آپ فیصلہ کریں گے تو رستے آسان ہو جائیں گے. ایک ضروری بات، نبی پاک علیہ السلام نا بہن بھائیوں کے مابین محبت کے بڑے قائل ہیں. یعنی جو مومنوں کا رشتہ ہے نا آپس میں، اسے بھی حضور نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہے. حضور قائل ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہے آپ بڑا زبردست کر کے اور ذمہ داری سے میاں بیوی کے رشتے کو نبھائیں. ماں باپ کا رشتہ بہت نازک ہے، اسے نبھائیں. لیکن بہن بھائیوں کو بھی اللہ نے ایک لڑی میں پرویا ہوتا ہے. ایک بھائی بیٹھا رہتا تھا حضور کی خدمت میں، دوسرے بھائیوں نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ ہمیں ساری محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ بھی اس کی برکت سے ملتا ہے. تو بہن بھائیوں کے معاملے میں تھوڑا اپنے آپ کو، جب حضرت شیمہ جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آئی ہیں تو نبی کریم نے فرمایا میری بہن آئی ہے. حالانکہ وہ رضائی بہن تھی، اور اس بہن نے جب سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے قبیلے کو چھوڑ دیں، اگرچہ اس قبیلے کو بڑی مشکل سے فتح کیا گیا تھا. حضور نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کیا، فرمایا بہن نے کہا ہے لہذا سارے ہی آزاد ہیں. تو اس رشتے میں مجھے خاص سوال کیا گیا تھا، اس لیے میں نے عرض کر دیا. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے.